مفتی شمائل صاحب نے جو ایتھیسٹ کا رد کیا تو اس سے ہم نے دیکھا کہ ان کی صفوں کے اندر ماتم بچھا ہوا تھا، لیکن پھر ابھی اللہ اللہ کر کے اویس اقبال صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس کو دیکھ کے پہلے تو میں نے کہا کہ یہ ویڈیو ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے، لیکن کچھ دوستوں نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ اس کا جواب دیا جائے، تو یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں۔ کہ ایک نان فزیکل گاڈ جو ہے اس کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات، ایک جو نان فزیکل گاڈ ہے، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ایک نان فزیکل اینٹی کسی تخت کے اوپر، عرش کے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اور وہ عرش ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بننے والے پانی کے اوپر کیسے تیر سکتا ہے؟ علامہ صاحب پلیز اگر آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں تو مجھے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ پھر آپ اور میں اگلا یوٹیوب چینل مل کر کھولیں گے۔ اویس اقبال صاحب نے یہ ابھی کہا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ خدا وہ میٹا فزیکل ہے، اور پھر آگے ان کی کتابوں کے اندر، وحی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ عرش کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں جو پہلے دعویٰ کیا کہ وہ میٹا فزیکل ہے، وہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیں، یہ اویس اقبال کا ایک دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے میٹا فزیکل جو لفظ استعمال کیا تھا، نان فزیکل کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اور اویس اقبال صاحب نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ یہ خدا نان فزیکل ہے۔ میٹا فزیکل اور نان فزیکل میں بہت فرق ہے۔ میٹا فزیکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل سے پہلے بتایا ہوا ہے اسی مناظرے کے اوپر۔ میٹا فزکس ہوتا کیا ہے؟ میٹا سے مراد ہے ماورا ہونا کسی چیز سے۔ اب میٹا فزکس سے مراد مادے سے ماورا ہونا نہیں ہے، یعنی نان فزیکل ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ فزکس کے جو قوانین ہیں، فزکس کے جو سسٹم ہیں، اس سسٹم سے ماورا ہونا ہے۔ دیکھیں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اسٹیشن آ گیا۔ اب اسٹیشن آ گیا سے مراد ہے اسٹیشن کا مقام آ گیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ایٹ دا اسٹونز تھرو۔ اب اسٹونز تھرو سے مراد آگے وہاں پہ محذوف ہوتا ہے اسٹونز تھرو ڈسٹینس، کہ اس کی ڈسٹینس تک، جو پتھر پھینکتے ہیں اس کی ڈسٹینس تک۔ تو اسی طرح میٹا فزکس سے مراد مادے سے ماورا ہونا یا نان فزیکل ہونا نہیں ہے، بلکہ میٹا فزکس سے مراد فزکس کے سسٹم جو قوانین ثابت شدہ ہیں، اس ثابت شدہ قوانین سے ماورا ہونا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خالی سائنس فزکس کے اندر نہیں ہوتا، باقی سائنس کے علوم میں بھی ہوتا ہے۔ میتھ کے اندر بھی میتھمیٹکس ہوتا ہے۔ کارل گیڈل کون تھا؟ وہ جو آئنسٹائن تھا جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بیان کی تھی نا، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ جو ماڈرن سائنس کے دو پلرز میں سے ایک اہم پلر ہے۔ اس آئنسٹائن نے جو تھیوری پیش کی تھی، اس کی ایکویشنز کو، یہ ریاضی دان تھا کارل گیڈل، بہت بڑا ریاضی دان تھا، اس نے اس ایکویشن کو لے کے یہ ٹائم اور سپیس کی گراف کے اندر وہاں کہا کہ یہ جو ٹائم کی لائن ہے، یہ سیدھی ہونے کی بجائے اس کو ٹیڑھا بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ خاص کنڈیشنز اگر اپلائی کی جائیں۔ وہ ٹیڑھا جب کریں گے تو وہ کرو بنے گی، کرو جتنی بڑی مرضی ہو، سرکل میں واپس دوبارہ ہم واپس پرانے زمانے میں جا سکتے ہیں ٹائم میں۔ تو اس کو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہاں یہ میری نظروں سے نہیں گزرا تھا، اور اس نے یہ چیز ثابت کر دی۔ اس کارل گیڈل نے پھر ایک ریسرچ پیپر شائع کیے 1931 میں۔ کارل گیڈل نے اس اپنے ریسرچ پیپر میں انکمپلیٹنس تھیورم وہ شائع کیے، اس کے اندر پہلا نظریہ دیا کہ there are certain statements that are true but that cannot be proven within that system۔ کسی بھی سسٹم کے اندر کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ٹرو ہوتی ہیں اسی سسٹم میں، لیکن وہ اس کے اندر پروو نہیں کی جا سکتی، اور اس کو اس نے میٹا میتھمیٹکس کہا۔ یعنی وہ سٹیٹمنٹس اسی سسٹم کے اندر ہوتی ہیں، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ میتھمیٹکس ہی نہیں ہے، میتھمیٹکس ہوتی ہیں لیکن میتھمیٹکس کے ثابت شدہ قوانین سے ماورا ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے مثال بہت ساری موجود ہیں اس نے دی۔ ایک اس میں کنٹینیوم تھیورم ہے۔ کنٹینیوم تھیورم کیا ہے کہ آپ ادھر گنتی دیکھیں، نیچرل اعداد 1 2 3 4 5 6 چلتے چلے جائیں تو اینڈ پہ جا کے ٹریلین سے بھی اوپر چلے جائیں تو آگے انفینٹی آ جاتا ہے۔ مائنس میں چلیں، وہ چلتے چلے جائیں تو آگے انفینٹی آ جائے گا۔ اب یہ دو انفینٹی ہیں، ان دو انفینٹی کے درمیان کوئی انفینٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ سوال وہ ہے کہ جو میتھمیٹکس والے سالو نہیں کر سکتے، کیونکہ دو انفینٹی کے درمیان اگر کہ انفینٹی نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ایک اور دو کے درمیان بھی انفینٹی ہے،
کیونکہ آپ اس کو ریئل نمبر 1 اور 2 کے درمیان 1.1111111 چلتے چلے جائیں تو یہ انفینٹی آ جائے گا. تو اس لحاظ سے انفینٹی تو وہاں موجود ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ انفینٹی ہے تو ایک انفینٹی اور اس سے اوپر پھر 2 آ جائے گا. تو 2 سے انفینٹی چھوٹے بھی ہے اور 2 سے انفینٹی بڑی بھی ہے، یہ illogical ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ سٹیٹمنٹس وہ ہیں جو ٹرو ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا دماغ اس تک نہیں پہنچا ہوتا، ہمارا دماغ کمزور ہوتا ہے. ہمارے دماغ کمزور ہونے کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. سائنس کے، یہ جو سائنس کا ہمارا دماغ ہوتا ہے، لاجکس، اس کے کمزور ہونے کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. اسلام نے 1400 سال پہلے ایک نظریہ دیا تھا. وہ نظریہ کیا تھا؟ کل فی فلک یسبحون. آسمان میں ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ستارے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، زمین ہے، سورج ہے، ہر چیز. لیکن جو پرانے لوگ تھے سائنس کے، وہ ان کے ہاں جیو سینٹرک نظریہ پایا جاتا تھا. جیو سینٹرک میں کیا ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے اور باقی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. پھر انہوں نے سوچا، جب انہوں نے دوربین سے دیکھا کہ دور والے کوئی ستارے ہیں، پلوٹو ہے، دوسرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ سیدھے جاتے جاتے واپس مڑ پڑتے ہیں. ریٹروگریڈ موشن اس کو کہتے ہیں. تو ایک چیز سیدھی جا رہی ہے تو وہ واپس کیسے مڑ سکتی ہے؟ اگر ساری چیزیں زمین کے گرد گھوم رہی ہیں تو وہ واپس کبھی بھی نہیں مڑ سکتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ستارہ سیدھے جاتے جاتے واپس چل پڑے؟ اس کے لیے انہوں نے سوچا، جیسے نا یہ تب ہو سکتا ہے کہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے نا، اس کے گرد کوئی گاڑی گھوم رہی ہے، وہ کبھی بھی واپس نہیں مڑے گی. لیکن اگر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، نہیں ہے، وہ گاڑی بھی چل رہی ہے اور دوسری گاڑی بھی گھوم رہی ہے، تو جب یہ گاڑی تیز ہے، یہ اس سے پہلے قریب پہنچے گی تو ایسے لگے گا جیسے یہ وہ آگے جا رہی ہے، لیکن جب یہ اس کو کراس کر کے آگے جائے گی تو وہ ایسے لگے گا جیسے پیچھے جائے گی. اسی طرح زمین تیز گھومتی ہے اور وہ دور والے ستارے وہ ایسا گھومتے ہیں سولر سسٹم میں، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جب زمین ان سے کراس کرتی ہے تو پھر وہ پیچھے کی طرف موشن شروع کر دیتے ہیں. یہ تب ممکن تھا کہ جب زمین سینٹر میں نہ ہو اور زمین ساکن نہ ہو. پھر انہوں نے ہولیو سینٹرک نظریہ پیش کیا کہ سورج ساکن ہے. پھر اس سے اوپر اور ترقی کی سائنس نے تو پھر نظریہ پیش کیا کہ نہیں جی، گلیکسی بھی ساکن نہیں ہے، وہ بھی گھوم رہی ہے. تو اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ اصل تھا، سائنس ناقص تھی، سائنس نے ترقی کی. تو یاد رکھ لیں، سائنس کے اندر جو سٹیٹمنٹس آپ سے ٹرو نہیں ہوتی وہ میٹا میتھمیٹکس یا میٹا فزیکل میں آتی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کے اندر غلط ہیں، کہ وہ فزیکل ہی نہیں ہیں. فزیکل تو ہیں لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. یہی تو وہ کہتے تھے، امام مالک کیا کہتے تھے کہ ان کے بارے میں معلوم تو ہے استواہ معلوم وکیفیتہ مجہول، کہ اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا. تو ایک چیز ہے جس کی کیفیت کا پتہ نہ ہونا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں اس سسٹم کے اندر. آپ دیکھیں ایک انفینٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. انفینٹی ہے نا، یہ انفینٹی کے بارے میں پہلے یہ نظریہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی لفظ عدد کو میتھ میں کسی چیز سے ڈیوائیڈ کریں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یا اس چیز میں سے کوئی چیز مائنس کریں تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، ڈیوائیڈ کریں تو چھوٹی ہو جاتی ہے. لیکن انفینٹی جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے تو یہ چھوٹی نہیں ہوتی تھی، انفینٹی رہتی تھی. لیکن اس وقت اس کو میتھ والے ثابت نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ مانتے تھے ان اصول کو کہ یہ سٹیٹمنٹس وہ تھیں جو ٹرو تھیں. لیکن پھر جب کیلکولس آئی اور کیلکولس میں لمٹس آئیں تو لمٹ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ انفینٹی سے کسی چیز کو ڈیوائیڈ کریں پھر بھی انفینٹی سے پتہ کم نہیں ہوتی، انفینٹی کم نہیں ہوتی. اور یہی چیز جب پہلے اسلام کہتا تھا کہ اللہ کا جو خزانہ ہے، اللہ کا خزانہ کم کر دیا جائے، اللہ کسی کو دے دے تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. اب ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تو یہ ہمارے سائنس کی کمزوری ہے، ہماری عقل کی کمزوری ہے. جیسا کہ پہلے جیو سینٹرک نظریہ پیش کیا جاتا تھا تو سائنسدانوں کی عقل کی کمزوری تھی، اور جو اسلام نے آیت نازل کی تھی کل فی فلک یسبحون، وہ آیت غلط نہیں تھی، عقل کی کمزوری تھی. اسی طرح انفینٹی کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو وہ کم نہیں ہوتی، وہ اسی طرح رہتی ہے. آج آ کے ہم نے کیلکولس کے اندر لمٹس کے اندر اس کو ثابت کر لیا. اسی طرح وہاں پہ جب جائیں گے اللہ کے ہاں، وہاں پہ حتی لترونہا عین الیقین، کہ وہاں عین الیقین سے دیکھ لیں گے کہ اللہ کی طاقتیں سارا کچھ کیا ہے، وہ ہمیں پھر وہاں پہ پتہ چل جائے گا. تو یہ جو اس نے اعتراض کیا اویس اقبال صاحب نے کہ اللہ نان فزیکل ہے،
تو قرآن میں، احادیث میں، شریعت میں اللہ کی کچھ چیزیں جو آئی ہیں تو وہ فزیکل کیا بتائی گئی ہیں. تو یاد رکھ لیں مفتی صاحب نے کہا نان فزیکل کی بات نہیں کی، میٹا فزیکل کی بات کی. اور میٹا فزیکل سے مراد نان فزیکل نہیں ہوتا. میٹا فزیکل سے مراد ہماری عقل میں نہ آنا ہوتا ہے، یا جن کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں ہم ان کی کیفیات کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ ہے میٹا میتھمیٹکس یا میٹا فزکس جس کی بات انہوں نے کی تھی. اور اویس اقبال صاحب کو 1% جو وہ شک رہ گیا تھا، مجھے امید ہے اس ایکسپلینیشن کے بعد، اس تفصیل کے بعد ان کا وہ شک دور ہو گیا ہوگا. اسی کے ساتھ ان کا ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ دیکھیں. تو اگر مفتی شمائل کے کنٹینجنسی آرگیومنٹ کو تسلیم کیا جائے تو اس کنٹینجنسی آرگیومنٹ کا جو سٹیپ 2 ہے وہ کریشن آف فزیکل یونیورس ہے، اور جو سٹیپ 1 ہے وہ ایگزسٹنس آف نان فزیکل گاڈ ہے. تو یہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ مفتی شمائل صاحب کا بالکل ٹھیک ثابت ہو جائے اگر وہ یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ سٹیپ 1 کے اوپر جو ان کا واجب الوجود گاڈ ہے، جو نان فزیکل اور ٹائم لیس اور سپیس لیس گاڈ ہے، اس نے سٹیپ 2 کے تحت اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا. اگر وہ صرف اور صرف اس سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 کے درمیان جو لیپ آف فیتھ ہے اس کا مظاہرہ کیے بغیر لاجیکلی اور سائنٹیفکلی یہ ایکسپلین کر دیں کہ سٹیپ 1 کے اندر ان کے خیال میں جو موجود گاڈ ہے، جو اللہ ہے، اس نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا، تو ان کا کنٹینجنسی آرگیومنٹ جو ہے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ نے 2 سٹیپ ہیں گاڈ کے. ایک پہلا سٹیپ ہے کہ وہ خود تھا، ایسا جس میں نہ ٹائم ہے، نہ کچھ سپیس ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ وہ تھا. اور دوسرا سٹیپ تھا اس نے کائنات کریٹ کی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لاجیکلی سائنس کے ذریعے یہ ثابت کر کے دیں کہ پہلے سٹیپ میں جو وہ تھا اس نے وہاں سے دوسرا سٹیپ کیسے ہوا، یہ بیچ میں جو پورا پل ہے یہ پورا کور کر کے دیں. تو میں نے ابھی پیچھے لاجکس دی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس میں میتھمیٹکس کے اندر 1 اور 2 اس کے درمیان انفینٹی ہے نا انفینٹی. اور یہ انفینٹی اگر ہم مانیں، اس کو ثابت کر کے دیں. وہ کیا کہا کارل گیٹر کون کہہ رہا ہے؟ یہ سائنسدان ہی ہے نا. میتھمیٹیشینز کون ہے؟ سائنسدان ہی ہے نا. کہہ رہے ہیں سائنس سے ثابت کر کے دیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سائنس سے ثابت کر کے دیں کہ 1 اور 2 کے درمیان انفینٹی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کہیں جی کہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا اور یہ ثابت واقعی نہیں ہو سکتا، وہ سائنسدان کر رہا ہے، کارل گیٹل کر رہا ہے. وہ کارل گیٹل کون ہے؟ میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتا دیا نا، وہ آئنسٹائن کا دوست ہے جس کو اپریشیٹ آئنسٹائن نے کیا تھا. جو اس وقت ماڈرن فزکس، اس کے 2 پلروں میں سے ایک پلر جس چیز پہ کھڑا ہے وہ آئنسٹائن ہی تھا نا. اس نے جس کو اپریشیٹ کیا کارل گیٹل نے. وہ کہہ رہے ہیں there are certain statements that are true but that cannot be proven within that system. آپ اس سسٹم میں رہ کے، یعنی وہ جو پہلا سٹیپ تھا اللہ سپیس میں اور اس میں تھا، آپ جب تک اس سسٹم میں نہیں جائیں گے، آپ اس دوسرے سسٹم کے اندر رہ کے جو اللہ نے کائنات بنا دی، اس سسٹم میں رہ کے وہ پیچھے والا پل نہیں بنا سکتے. لیکن اب اگلی صورت آتی ہے نا، اب اگلا اس کا سوال ہے نا. دوسرا اس نے کہا جی کہ آپ منکی فلاں فلاں جس کو مرضی مان لیں جب آپ ثابت نہیں کر سکتے. نہیں، میں کہتا ہوں جی آپ ثابت تو نہیں کر سکتے. چلو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نا کہ اگر ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر تو میں کسی کو بھی منکی مانگ لوں، کسی کو بھی کچھ خدا مان لوں، جو مرضی مان لوں. میں کہتا ہوں نہیں، اس میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ کیسے؟ اس کی میں دلیل دیتا ہوں. 1 اور 2 کے درمیان انفینٹی نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ 1 اور 2 کے درمیان انفینٹی نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میتھ میں ریئل نمبر کے، ریشنل نمبر کے کچھ قوانین ہیں. اگر میں ویسے تو 1 اور 2 کے درمیان انفینٹی نہیں، انفینٹی تو بہت دور ہے نا، لیکن میں نے میتھمیٹیشین نے 1 اور 2 کے درمیان ریئل نمبر، ریشنل نمبر، ارریشنل نمبر کے کچھ ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ ہم اگر 1 اور 2 کے درمیان انفینٹی نہ مانیں تو وہ قوانین سارے کے سارے غلط ہو جاتے ہیں، اور ان قوانین کو غلط کریں تو باقی ساری میتھمیٹکس غلط ہو جاتی ہے. یعنی ان کی بیس ان میتھمیٹکس کے قوانین پہ، ریئل نمبر کے قوانین پہ ہے کہ ان ریئل نمبر کے قوانین کو آپ نے پہلے ثابت کیا، میتھمیٹیشین نے ثابت کیا ہوا ہے. ارریشنل نمبر کے، ریشنل نمبر کے، ریئل نمبر کے، 1 اور 2 کے درمیان، 1 اور 2 کی گنتی کے درمیان ریشنل نمبر، ارریشنل نمبر، ریئل نمبر، ان ساروں کے قوانین ثابت ہیں.
تو ان ثابت قوانین کی بیس یہ سارے کنٹیجنٹ ہیں، لیکن ان کی بیس پیچھے نیسیسری بینگ وہ قانون ہے کہ ان کے درمیان آپ نے انفینٹی ماننی ہے. لیکن اگر آپ انفینٹی مانے تو ایک دوسرا قانون ہے، تو آپ 1 اور 2 کے درمیان رہتے ہوئے اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اب وہ جو دوسرا قانون ہے، آپ نے 1 اور 2 سے نکلنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ وہ جو پہلا اللہ کا سٹیپ ہے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو آپ دوسرے سٹیپ کائنات میں موجود ہے اس سے باہر چھلانگ لگائیں، وہاں پہ جائیں اور پھر ثابت کریں. اس کے لیے اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگر تمہارے اندر طاقت ہے، جا کے وہ چیک کرنا چاہتے ہو، اس سسٹم سے وہ پہلے سٹیپ میں جانا چاہتے ہو، فنفذو، جاؤ یہاں سے چھلانگ باہر لگاؤ. اویس صاحب لا تنفذون الا بسلطان، آگے اللہ نے کہہ دیا ہے تم اس سسٹم سے باہر نکل کے جا ہی نہیں سکتے. جس طرح کارل گیڈل نے کہہ دیا کہ تم 1 اور 2 کے درمیان انفینٹی کو اور پھر 2 انفینٹیز کے درمیان کنٹینیوم تھیورم جو ہے کہ 2 انفینٹی ہیں، کیا ان کے درمیان انفینٹی ہے، اس کے جواب کو ثابت نہیں کر سکتے. اسی طرح تم الٹے لٹک جاؤ لیکن یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دوسرے سٹیپ والے کائنات میں رہتے ہوئے کہ وہ پیچھے کیا ایگزسٹنس تھی. تو یہ لاجیکل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے سائنسدان نے وہ ریسرچ پیپر شیئر کیے تھے 1931 میں کارل گیڈل نے کہ ہاں جی یہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو آپ دیٹ کین ناٹ بی پروون ود ان دیٹ سسٹم. تو اس سے 1 اور 2 کے درمیان جو انفینٹی ہم مانتے ہیں، تو یہ کیوں مانتے ہیں؟ ہم انفینٹی نہیں کوئی اور چیزیں مان لیں، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم پنک پینتھر یا کسی اور کو مان لیں. تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جو میتھمیٹکس کے باقی قوانین ہیں وہ قوانین جسٹیفائی ہو جائیں. باقی قوانین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو چیز زیادہ سوٹیبل ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ماننا ہے. ایسے اپنی مرضی سے پنک پینتھر اور فلاں فلاں چیز نہیں مان لینی. تو یہ لاجک ہے، یہ میٹا میتھمیٹکس کی لاجک ہے کہ آپ نے وہ قوانین ماننے ہیں، اس چیز کو ماننا ہے. اسی طرح وہ جو ارسطو نے کہا تھا نا، انفینٹ ریگریس والا قانون دیا تھا کہ انفینٹ ریگریس والا معاملہ ہائپوتھیسس درست نہیں ہے، وہ غلط ہے. ارسطو جیسے کہا تھا نا میٹا فزکس میں کہ جی ہر فزکس کے اندر ہر چیز کا پیچھے کاز ہوتا ہے. اس سے پیچھے وہ بنی ہے، اس سے پیچھے وہ بنی ہے، اس سے پیچھے وہ تھی، وہ کاز تھا اس کا. تو جس چیز کا پیچھے کاز چلاتے چلے جائیں اینڈ تک لامحدود، وہ انفینٹ ریگریس ہوتا ہے. تو انفینٹ ریگریس کا ہائپوتھیسس اینڈ تک چلتا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کہ جس طرح وہاں پہ 1 2 3 1 اور 2 کے درمیان 1.11111 چلاتے چلے ہیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی آگے انفینٹی نہیں ہے، رکنا ہے، تو وہاں ہم رک نہیں سکتے کیونکہ 1 اور 2 کے درمیان رک جائیں گے تو ہماری ساری گنتی غلط ہو جائے گی، انفینٹی ماننا پڑے گا. اسی طرح اس نے کہا ارسطو نے کہ یہاں پہ اگر ہم انفینٹ ریگریس پہ جائیں اور چلتے چلے جائیں کہ اینڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. میری وہ دوسری ویڈیو ہے نا، اس کے اندر میں نے تفصیل سے یہ بتایا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے مجبوراً ہمیں پنک پینتھر کو نہیں بلکہ ہمیں کسی ایسی ذات کو ماننا پڑے گا کہ جو یہ ساری چیزوں کے مطابق ہو. ہمیں ایسی ذات کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح وہاں پہ ہم نے وہ قوانین مانے تھے جو باقی میتھمیٹکس کے سسٹم کے مطابق ہوں، اس سے میچ کرتے ہوں. تو یہاں پہ ہمیں پنک پینتھر یا کسی اور کو نہیں بلکہ ایسی ہستی کو ماننا پڑے گا کہ جس کے قوانین ہماری نیچر کے باقی قوانین کے مطابق آتے ہوں. تو اس لحاظ سے یاد رکھ لیں یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس سے ثابت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.